میں کہہ رہی ہوں آغا جان، یہ لڑکی اس گھر کے لیے منحوس ہے۔ جس دن سے اس کا قدم اس دہلیز پر پڑا ہے، میرے بیٹے کی ہنستی کھیلتی زندگی کو گرہن لگ گیا ہے۔ بیگم زبیدہ کی آواز ڈرائنگ روم کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی۔ سامنے صوفے پر بیٹھے آغا جان نے خاموشی سے سگار کا ایک لمبا کش لیا۔ ان کی عقابی نظریں سامنے کھڑی اس لڑکی پر جمی تھیں جو سر جھکائے اپنے دوپٹے کے کونے کو انگلیوں میں مروڑ رہی تھی۔ عنایا، نام کی طرح سراپا معصومیت، جس کی بڑی بڑی مخملی آنکھیں اس وقت آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا قصور کیا ہے۔ کیا اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ ایک یتیم لڑکی تھی جسے آغا جان نے اپنے پوتے شاہ زور کے نکاح میں دے دیا تھا؟ امی بس کریں، سیڑھیوں سے اترتے ہوئے شاہ زور کی گرج دار آواز نے سب کو ساکت کر دیا۔ شاہ زور، جس کے چہرے پر ہمیشہ ایک پراسرار سنجیدگی اور غصہ رقص کرتا تھا، اس نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ پچھلے کئی راتوں سے سویا نہیں ہے۔ شاہ زور تیکھی نظروں سے عنایا کو دیکھتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ عنایا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ شاہ زور کا لمس ہمیشہ اسے برف کی طرح ٹھنڈا محسوس ہوتا تھا۔ مما ٹھیک کہہ رہی ہیں آغا جان، شاہ زور نے عنایا کے چہرے کے قریب جھک کر انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ جس عورت کی وجہ سے میرے شان سے مجھے چھوڑ کر گئی، وہ میرے لیے رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ عنایا نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ شاہ زور، خدا کے لیے ایسا مت کہیں۔ شازے آپ کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے گئی تھی، میرا اس میں کیا ہاتھ؟ زبان بند رکھو۔ شاہ زور نے اس کا جبڑا سختی سے دبوچ لیا۔ عنایا کے حلق سے ایک کراہ نکلی۔ تم صرف اس گھر کی زینت بن کر رہو گی، میری زندگی کا حصہ بننے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تمہاری حیثیت صرف اس لیے ہے کہ آغا جان کی زبان کی لاج رکھنی تھی، ورنہ میرے دل میں تو آج بھی صرف شانزے بستی ہے۔ اس نے عنایا کو جھٹکا دیا اور غصے سے باہر نکل گیا۔ بیگم زبیدہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ عنایا وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اسے کیا پتا تھا کہ جس خواب نگر میں وہ آئی ہے وہاں قدم قدم پر اس کے لیے کانٹے بچھائے گئے ہیں۔ شادی کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ شاہ زور اکثر رات گئے گھر آتا اور عنایا سے بات تک نہ کرتا، مگر اس رات کچھ الگ تھا۔ عنایا کمرے میں نیم اندھیرے میں بیٹھی شاہ زور کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ شاہ زور نشے میں دھت نہیں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ جنون تھا جو نشے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک موبائل فون تھا جس کی اسکرین روشن تھی۔ دیکھو عنایا، دیکھو اسے۔ اس نے وہ موبائل عنایا کے منہ پر دے مارا۔ اسکرین پر ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ شانزے، شاہ زور کی پہلی بیوی، رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، شاہ زور مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ عنایا نے مجھے اغوا کروایا ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں کبھی واپس نہ آؤں۔ عنایا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سفید جھوٹ ہے شاہ زور، میں تو اسے جانتی بھی نہیں، میں نے اسے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ شاہ زور نے لپک کر عنایا کے گلے میں پہنا ہوا دوپٹہ اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ عنایا کا دم گھٹنے لگا۔ تمہیں کیا لگا تھا تم آغا جان کے پیچھے چھپ کر میری محبت کو مجھ سے دور کر دو گی اور میں تمہیں اپنی بیوی مان لوں گا؟ شاہ زور کی آواز میں درندگی تھی۔ شانزے نے مجھے ابھی یہ ویڈیو بھیجی ہے، وہ تڑپ رہی ہے اور مجھے تم یہاں ململ کے جوڑے پہن کر میرے بیڈ پر بیٹھی ہو۔ شاہ زور، میری بات سنیں۔ عنایا کے ہاتھ پاؤں نیلے پڑنے لگے۔ شاہ زور نے اسے بیڈ سے پٹکا اور تیکھے لہجے میں بولا، کل سے تمہارا وہ حشر ہوگا جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ میں تمہیں اس گھر میں وہ جہنم دکھاؤں گا کہ تم خود موت کی بھیک مانگو گی۔ وہ غصے سے بالکنی کی طرف نکل گیا اور سگریٹ سلگا لی۔ عنایا بیڈ پر پڑی اپنی گردن سہلا رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کسی بہت بڑی سازش کا شکار ہو چکی ہے۔ شانزے مری نہیں تھی، نہ ہی وہ دور تھی، وہ تو کہیں قریب سے ہی عنایا کی زندگی برباد کرنے کا کھیل کھیل رہی تھی۔ اگلی صبح جب عنایا کی آنکھ کھولی تو پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ آغا جان نے ولیمے کی ایک چھوٹی سی محفل رکھی تھی۔ عنایا کو زبردستی تیار کر کے نیچے لایا گیا، مگر اس کے چہرے پر موجود زخم کے نشان چھپائے نہ چھپ سکے۔ ابھی محفل جوبن پر ہی تھی کہ اچانک مین گیٹ پر ایک ٹیکسی رکی۔ ایک عورت جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، لڑکھڑاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ شاہ زور، اس کی چیخ نے محفل میں سناٹا کر دیا۔ شاہ زور تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ شانزے، وہ شانزے ہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور شاہ زور کے سینے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ شاہ زور، مجھے بچا لو، عنایا کے آدمیوں نے مجھے ایک تہہ خانے میں بند کر رکھا تھا، میں بڑی مشکل سے جان بچا کر آئی ہوں۔ پورے ہال میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ بیگم زبیدہ نے لپک کر شانزے کو سنبھالا اور عنایا کی طرف خون خوار نظروں سے دیکھا۔ شاہ زور نے مڑ کر عنایا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف غصہ نہیں بلکہ قتل کرنے کا ارادہ تھا۔ اس نے سب کے سامنے عنایا کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں کی طرف لے گیا۔
शाहज़ोर मेरी बात सुने, ये औरत झूठ बोल रही है, मैं कहीं नहीं गई थी। अनाया चीखी मगर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई ना था। शाहज़ोर ने उसे ऊपर के कमरे में ले जाकर दीवार पर दे मारा। अब बोलो, अब क्या सबूत चाहिए? वो लहूलुहान हालत में वापस आई है और अब तुम इनकार कर रही हो? वो झूठ बोल रही है शाहज़ोर, वो आपको मुझसे छीनना चाहती है। शाहज़ोर ने एक ज़ोरदार थप्पड़ अनाया के चेहरे पर रसीद किया। अनाया का सर बेड के कोने से टकराया और खून की एक धार उसके माथे से बहकर उसकी आंख में चली गई। आज से तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि एक कैदी हो। शाहज़ोर ने कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया और अनाया अंधेरे में तन्हा रह गई। बाहर से शांजे के हंसने की आवाज़ आ रही थी, जो अब बेगम ज़ुबैदा के साथ मिलकर अनाया की बर्बादी का जश्न मना रही थी। लेकिन अनाया को पता नहीं था कि वो तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी तो वो राज खुलना बाकी था जिसने शाहज़ोर को ज़िंदगी को राख कर दिया था। अनाया कमरे के फर्श पर बैठी अपने माथे से बहते खून को अपने दुपट्टे से साफ कर रही थी कि अचानक उसे खिड़की के पास किसी के होने का एहसास हुआ। उसने डरते डरते नज़र उठाई तो वहाँ शांजे खड़ी थी। वही शांजे जो भी नीचे सबके सामने मजलूम बनकर रो रही थी। अब उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट और आंखों में फातिहाना चमक थी। कैसा लगा अनाया, मेरी वापसी का सरप्राइज़? शांजे ने कमरे के अंदर कदम रखते हुए बड़े तमकिनत से कहा। अनाया हक्का बक्का रह गई। तुम तो जख्मी थी, तुम्हारे कपड़े फटे हुए थे। शांजे ने हंसकर अपने साफ सुथरे हाथों को देखा। वो सब ड्रामा था मेरी जान। शाहज़ोर जितना रोब वाला है उतना ही बेवकूफ़ भी है जब मेरी बात आती है। उसे लगा मैं कहती, जबकि मैं तो शहर के सबसे महंगे होटल में बैठकर तुम्हारी बर्बादी के मंसूबे बना रही थी। अनाया गुस्से से खड़ी हो गई। मैं सबको बता दूंगी, मैं शाहज़ोर को तुम्हारी हकीकत बता दूंगी, दिखाऊंगी। शांसे ने एक झटके से अनाया का हाथ मरोड़ा और उसके कान में सरगोशी की। कोशिश करके देख लो, शाहज़ोर अब मेरी हर बात पर यकीन करेगा क्योंकि मैंने उसे वो सबूत दिए हैं जो तुम्हारे नाम के सिम कार्ड से रजिस्टर्ड हैं। तुम उस घर से जलील होकर निकलोगी और शाहज़ोर की ज़िंदगी में दोबारा सिर्फ मेरा ही राज होगा। ये कहकर वो बालकनी से वापस निकल गई, अनाया को एक नए खौफ में मुब्तला करके। रात के पिछले पहर शाहज़ोर कमरे में दाखिल हुआ। उसकी चाल में थकन और गुस्से का इम्तिजाज था। उसने अनाया को फर्श पर सोते देखा तो उसके दिल में एक लम्हे के लिए कसक उठी, मगर शांजे की वो लहूलुहान सूरत याद आते ही उसका दिल दोबारा पत्थर हो गया। उसने ज़ोर से ठोकर मारकर अनाया को जगाया। उठो और ये गंदगी साफ़ करो, मुझे इस कमरे में तुम्हारी मौजूदगी से घिन हो रही है। अनाया हड़बड़ा कर उठी। उसकी आंखें नींद और आंसुओं से बोझल थीं। शाहज़ोर, एक बार मेरी बात तो सुन लें। शाहज़ोर ने उसकी गर्दन दबोचकर उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। देखो अपना ये मासूम चेहरा, उसके पीछे तुमने वो जहरीली नागन छुपा रखी है जिसने शांजे को अगवा करवाया। तुम्हें पता है शांजे के जिस्म पर कितने ज़ख्म हैं? वो माफ़ी मांग रही है तुम्हारी हर तरफ से, कहती है कि हया को छोड़ दें। वो नादान है मगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने अनाया को झटका दिया और ख़ुद बेड पर लेट गया, मगर पूरी रात वो खुद भी ना सो सका। उसे बार बार अनाया की वो खामोश सिसकियाँ सुनाई दे रही थी जो उसके ज़मीर पर दस्तक दे रही थी। शाहज़ोर की बेरुखी अब जुल्म की हदें पार करने लगी थी। अगले चंद दिन अनाया के लिए किसी क़यामत से कम न थे। शांजे ने घर में मलका की तरह कब्जा कर लिया था और बेगम ज़ुबैदा उसके हाथों हाथ ले रही थी। अनाया को किचन में नौकरानियों की तरह काम करने पर मजबूर किया जाता और ज़रा सी गलती पर शाहज़ोर के सामने उसकी शिकायतें लगा दी जाती। एक शाम जब अनाया चाय की ट्रे लेकर लाउंज में आई तो शांसे ने जानबूझकर अपना पाँव आगे कर दिया। अनाया लड़खड़ाती और गर्म चाय की ट्रे शांसे के हाथों पर जा गिरी। शांसे ने ऐसी चीख मारी जैसे उसकी जान निकल गई हो। शाहज़ोर जो अभी ऑफिस से आया था दौड़ता हुआ आया और शांसे की सुर्ख होते हाथ देखकर आपे से बाहर हो गया। उसने अनाया का हाथ पकड़ा और उसे घसीटता हुआ लॉन में ले गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे नुकसान पहुंचाने की? शाहज़ोर ने उसे एक दरख्त के साथ धक्का दिया। शाहज़ोर, मैंने जानबूझकर नहीं किया, उन्होंने खुद। अनाया की बात पूरी होने से पहले शाहज़ोर ने बाग में पड़े पानी के पाइप को उठाया और पूरी कुव्वत से अनाया पर पानी की बौछार कर दी। तुम्हारा ये गुस्सा और ये हसद मैं अभी ठंडा करता हूँ। वो ठंडा यख पानी अनाया के नाजुक वजूद पर ताज़ियाने की तरह लग रहा था। वो सर्दी से थर थर काँपने लगी, मगर शाहज़ोर का जुनून कम ना हुआ। जब तक तुम शांजे से माफ़ी नहीं मांगोगी तुम यहीं इस सर्दी में खड़ी रहोगी। शाहज़ोर गुस्से से अंदर चला गया और अनाया वहीं भीगी हुई हालत में फर्श पर बैठकर रोने लगी। रात भर उसे तेज़ बुखार ने अपनी लपेट में ले लिया, मगर किसी को उसकी परवाह ना थी। सुबह जब नौकरानी ने उसे देखा तो वो बेहोश हो चुकी थी। उसका जिस्म आग की तरह तप रहा था। शाहज़ोर को जब पता चला तो वो दौड़ता हुआ आया। उसने अनाया को गोद में उठाया तो उसे एहसास हुआ कि वो कितनी कमज़ोर हो चुकी है। उसके दिल में एक अनजाना डर बेदार हुआ।
کیا واقعی وہ غلط کر رہا تھا؟ مگر شانزے کے وہ آنسو اسے بار بار اندھا کر دیتے۔ اس نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد گہری تشویش کا اظہار کیا۔ شاہ زور صاحب، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ یہ صرف جسمانی بیماری نہیں بلکہ شدید ذہنی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ اگر ان کا خیال نہ رکھا گیا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ شاہ زور خاموشی سے عنایا کے زرد چہرے کو دیکھتا رہا جہاں اب بھی درد کی لہریں نمایاں تھیں۔ اسی دوران شانزے کمرے میں داخل ہوئی اور بڑے ہمدردانہ لہجے میں بولی، شاہ زور، میں نے کہا تھا نا کہ یہ لڑکی نازک ہے، اسے اتنی سخت سزا نہیں دینی چاہیے تھی۔ آؤ میں اس کا خیال رکھتی ہوں، تم جا کر آرام کرو۔ شاہ زور نے ایک نظر شانزے پر ڈالی اور پھر عنایا پر۔ اسے پہلی بار شانزے کے لہجے میں وہ ہمدردی مصنوعی لگی۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا اور باہر نکل گیا، مگر وہ گیا نہیں بلکہ دروازے کی اوٹ سے دیکھنے لگا۔ شانزے نے جیسے ہی دیکھا کہ شاہ زور چلا گیا ہے، اس کے چہرے سے ہمدردی کا نقاب اتر گیا۔ اس نے عنایا کے پاس جا کر اس کا بازو پر زور سے چٹکی بھری۔ بہت شوق ہے نا بیمار بن کر شاہ زور کی توجہ پانے کا؟ یاد رکھنا وہ صرف میرا ہے اور میں تمہیں اس گھر سے نکال کر ہی دم لوں گی۔ عنایا نے درد سے آنکھیں کھولیں اور دھندلی نظروں سے شانزے کو دیکھا۔ شاہ زور نے باہر کھڑے یہ سب دیکھ لیا تھا۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا وہ اب تک ایک ناگن کو دودھ پلا رہا تھا؟ اس نے فوراً اپنا ارادہ بدلا اور کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر شانزے فوراً پیچھے ہٹ گئی اور دوبارہ وہی معصوم صورت بنا لی۔ دیکھو شاہ زور، یہ ہوش میں آ رہی ہے، میں اسے پانی پلا رہی تھی۔ شاہ زور نے کچھ نہ کہا، بس اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو شانزے کو خوف زدہ کر گئی۔ اس نے عنایا کا ہاتھ تھاما اور بہت نرمی سے کہا، عنایا اب تم ٹھیک ہو جاؤ گی، میں اب کسی کو تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا۔ شانزے کا رنگ پھک پڑ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا بنایا ہوا جال اب ٹوٹنے والا ہے۔ شاہ زور نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اس کھیل کی تہہ تک پہنچ کر رہے گا، چاہے اسے اس کے لیے خود کو ہی داؤ پر کیوں نہ لگانا پڑے۔ شاہ زور نے عنایا کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب وہ غصہ نہیں بلکہ ایک گہرا پچھتاوا اور نیا عزم تھا۔ اس نے اپنے خاص آدمی مراد کو فون کیا اور اسے حکم دیا کہ شانزے کے پچھلے 2 مہینوں کی مکمل کال ہسٹری اور لوکیشن ٹریس کی جائے۔ شاہ زور کو اب یقین ہو چلا تھا کہ وہ ویڈیو جس میں شانزے رو رہی تھی وہ کسی تہہ خانے کی نہیں بلکہ کسی ہوٹل کے کمرے کی تھی، کیونکہ پس منظر میں ایک خاص قسم کا وال پیپر نظر آ رہا تھا جو اس نے پہلے کہیں دیکھا تھا۔ دوسری طرف شانزے اب اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اسے شاہ زور کے بدلے ہوئے لہجے نے ڈرا دیا تھا۔ اس نے فوری طور پر اپنے اس ساتھی کو فون لگایا جس نے اغوا کا ڈرامہ رچانے میں اس کی مدد کی تھی۔ فارس، شاہ زور کو شک ہو گیا ہے، ہمیں عنایا کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانا ہوگا ورنہ ہم دونوں جیل میں ہوں گے۔ فارس نے دوسری طرف سے اسے تسلی دی، تم فکر نہ کرو، آج رات کا کھانا عنایا کا آخری کھانا ہوگا۔ میں نے نوکرانی سغرا کو پہلے ہی ایک زہریلا پاؤڈر دے دیا ہے جو آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھاتا ہے اور کسی میڈیکل ٹیسٹ میں بھی نہیں آتا۔ شانزے کے چہرے پر ایک بھیانک مسکراہٹ آئی۔ رات کے کھانے پر شاہ زور نے نوٹ کیا کہ سغرا نوکرانی نے عنایا کا سوپ علیحدہ ٹرے میں رکھا ہے اور اس کا ہاتھ تھوڑا کانپ رہا ہے۔ شاہ زور نے خاموشی سے مشاہدہ کیا لیکن کچھ بولا نہیں۔ جب سوپ عنایا کے کمرے میں رکھا گیا تو شاہ زور نے اچانک اپنا ہاتھ بڑھا کر سوپ کا پیالہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ آج میرا جی بھی سوپ پینے کو کر رہا ہے، عنایا تم میرا والا کھانا کھاؤ۔ شاہ زور نے جیسے ہی پیالہ اٹھایا، شانزے کا رنگ پیلا پڑ گیا اور سغرا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر ٹوٹ گیا۔ نہیں شاہ زور، یہ سوپ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے، میں بدل کر لاتی ہوں۔ شانزے ہڑبڑا کر اٹھی اور پیالہ چھیننے کی کوشش کی۔ شاہ زور نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا اور اسے اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ کیوں شانزے، سوپ میں ایسا کیا ہے جو تم مجھے پینے نہیں دے رہی؟ شاہ زور کا لہجہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ اس نے سغرا کی طرف دیکھا جو اب خوف سے کانپ رہی تھی۔ سغرا، سچ بتاؤ ورنہ ابھی پولیس یہاں ہوگی۔ سغرا وہیں پیروں میں گر گئی اور سب کچھ اگل دیا کہ کیسے شانزے بیگم نے اسے پیسوں کا لالچ دے کر عنایا کو زہر دینے کا کہا تھا۔ آغا جان اور بیگم زبیدہ یہ سن کر دم بخود رہ گئے۔ بیگم زبیدہ جو اب تک شانزے کی حمایت کر رہی تھی، انہوں نے آگے بڑھ کر شانزے کو ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ تم اتنی گر جاؤ گی میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ شاہ زور نے شانزے کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں ہمیشہ تمہارے ان مگرمچھ کے آنسوؤں میں بہتا رہوں گا؟ مراد نے مجھے تمہاری ہوٹل کی CCTV فوٹیج بھیج دی ہے جہاں تم اس فارس کے ساتھ عیش کر رہی تھی جب میں یہاں تمہارے غم میں گھل رہا تھا۔ شاہ زور نے پولیس کو فون کیا اور شانزے کو ان کے حوالے کر دیا۔ شانزے چیختی چلاتی رہ گئی مگر شاہ زور نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اب عنایا کی باری تھی جو اس تمام ہنگامے کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ قرب تھا جو شاہ زور کے سلوک نے اسے دیا تھا۔
شاہزور اس کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ انایا، میں جانتا ہوں میں معافی کے قابل نہیں ہوں، میں تم پر وہ ظلم کیے ہیں جو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا، لیکن میں اپنی بقیہ زندگی تمہارے پیروں میں گزارنے کو تیار ہوں، بس مجھے ایک موقع دے دو۔ انایا نے اپنا ہاتھ آہستہ سے اس کی گرفت سے آزاد کیا اور کرب آمیز لہجے میں بولی، شاہزور صاحب، زخم بھر جاتے ہیں مگر نشان باقی رہتے ہیں۔ آپ نے مجھ پر شک نہیں کیا تھا بلکہ میری روح کو پامال کیا تھا۔ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اس لیے میں اس گھر میں رہوں گی، مگر ایک بیوی کی حیثیت سے نہیں بلکہ صرف اس بچے کی محافظ بن کر۔ شاہزور کے لیے کسی موت سے کم نہ تھا۔ اسے احساس ہوا کہ معافی مانگ لینا آسان ہے مگر ٹوٹے ہوئے اعتماد کو جوڑنا ناممکن۔ اگلے چند ماہ شاہزور نے ایک بدلے ہوئے انسان کی طرح گزارے۔ وہ انایا کے ہر آرام کا خیال رکھتا، اس کے لیے خود پھل کاٹتا، اس کے پیروں کی مالش کرتا جب اسے درد ہوتا، مگر انایا اسے صرف ایک اجنبی کی طرح دیکھتی۔ شاہزور نے انایا کے لیے ایک علیحدہ لائبریری بنوائی جہاں وہ اپنی پسند کی کتابیں پڑھ سکے۔ وہ راتوں کو انایا کے دروازے کے باہر بیٹھ کر گزار دیتا تاکہ اگر اسے رات کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ سن سکے۔ ایک رات انایا کو اچانک شدید درد محسوس ہوا۔ شاہزور فوراً اسے ہسپتال لے کر بھاگا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر شاہزور کی حالت دیوانوں جیسی تھی۔ وہ پہلی بار خدا کے سامنے گڑ گڑا کر رو رہا تھا، یا اللہ، میری انایا کو بچا لے، بے شک میری جان لے لے مگر اسے اور میرے بچے کو سلامت رکھ۔ چند گھنٹوں بعد نرس ایک خوبصورت ننھے فرشتے کو لے کر باہر آئی۔ مبارک ہو شاہزور صاحب، بیٹا ہوا ہے۔ شاہزور نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ جب وہ انایا کے کمرے میں گیا تو انایا نے پہلی بار اسے ایک نرم نظر سے دیکھا۔ شاہزور، اس کا نام کیا رکھیں گے؟ شاہزور نے جھک کر انایا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کا نام امان ہوگا کیونکہ اس نے ہماری بکھری ہوئی زندگی میں دوبارہ امن اور محبت کی امید جگائی ہے۔ انایا کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ کر نکلا۔ اس نے شاہزور کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ اس کی طرف سے خاموش معافی کا اعلان تھا۔ شاہزور نے عہد کیا کہ وہ اب کبھی اپنی انایا کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ وقت گزرتا گیا اور شاہزور کے عشق نے انایا کے تمام زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ وہ دونوں اب ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے جہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، صرف ایک دوسرے پر بے پناہ اعتماد اور محبت تھی۔ شاہزور اکثر اپنے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھائے لان میں ٹہلتے ہوئے انایا سے کہتا، انایا، تم نے مجھے انسان بنا دیا، ورنہ میں تو روب اور انا کو ایک ایسا بت تھا جو اپنی ہی محبت کو جلا کر راکھ کر دیتا۔ اور انایا مسکرا کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیتی کیونکہ اب وہ زنجیریں ٹوٹ چکی تھی اور ان کی جگہ محبت کے مضبوط بندھن نے لے لی تھی۔ شاہزور نے انایا کی پیشانی پر لب رکھے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ ایک دم جھٹکے سے کھلا اور مراد ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے کی زردی بتا رہی تھی کہ کوئی بہت بڑی افتادات پڑ چکی ہے۔ شاہزور صاحب، وہ ہسپتال کی وین جس میں شانزی کو لے جایا جا رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور لاشوں میں شانزی کی لاش نہیں ملی۔ شاہزور کے چہرے پر موجود سکون کے بادل پل بھر میں چھٹ گئے اور وہاں ایک بار پھر وہی پرانا جلال امڑ آیا۔ اس نے انایا کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی جس کا وجود اس کو خبر کو سنتے ہی لرزنے لگا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ شاہزور کی آواز میں دبی دبی گرج تھی۔ مراد نے سر جھکا لیا۔ لگتا تو یہی ہے سر، اور پولیس کو جائے وقوع سے ایک خط ملا ہے جو آپ کے نام ہے۔ شاہزور نے جھپٹ کر وہ کاغذ مراد کے ہاتھ سے چھینا۔ اس پر خون کے دھبے تھے اور تحریر کسی پاگل انسان کے جنون کی عکاسی کر رہی تھی۔ شاہزور، تم نے مجھے قید کر کے اپنی انایا کو بچا تو لیا مگر تم یہ بھول گئے کہ زخمی ناگن زہریلی زیادہ ہوتی ہے۔ میں تمہاری اس خوشی کو ایسے آگ لگاؤں گی کہ تم راکھ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ اب باری تمہارے اس امان کی ہے۔ انایا کے حلق سے ایک لرزہ خیز چیخ نکلی اور اس نے اپنے نوزائیدہ بچے کو سینے سے سختی سے بھینچ لیا۔ شاہزور، وہ میرے بچے کو لے جائے گی، وہ اسے مار دے گی۔ انایا ہسیانی کے انداز میں رونے لگی۔ شاہزور نے اسے اپنے حصار میں لے لیا مگر اس کی اپنی نظریں دیوار پر لگی گھڑی پر جمی تھیں جس کی ٹک ٹک اسے کسی ٹائم بم کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی تمہارے بچے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا انایا، میں زندہ ہوں ابھی۔ شاہزور نے مراد کو اشارہ کیا کہ گھر کی سیکیورٹی دگنی کر دی جائے اور خود وہیں انایا کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اگلے چند دن شاہزور کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھے۔ وہ آفس جانا چھوڑ چکا تھا۔ اس نے پورے بیڈ روم کو ایک قلعے میں تبدیل کر دیا تھا جہاں پرندے کو بھی پر مارنے کی اجازت نہ تھی۔ انایا کی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ اسے ہر سائے میں شانزیں نظر آتی۔ ایک رات جب شاہزور تھکن سے چور صوفے پر ہی سو گیا، انایا کو لگا جیسے بیلکنی کا دروازہ آہستہ سے کھلا ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھائی تو وہاں کوئی نہیں تھا مگر فرش پر ایک گیلا نشان موجود تھا جیسے کوئی ابھی پانی میں بھیگ کر اندر آیا ہو۔ انایا کا سانس رکنے لگا۔ اس نے شاہزور کو آواز دینی چاہی مگر اس کے گلے سے آواز ہی نہ نکلی۔ اچانک
पंखुड़े में सोए हुए अमान के रोने की आवाज़ आई। अनाया लपक कर वहां पहुंची तो देखा कि बच्चे के कंबल पर एक काली रंग की मकड़ी रेंग रही थी और उसके पास एक छोटी सी चिट रखी थी। पहली वार्निंग। अनाया की चीख ने शाहजोर को हड़बड़ा कर जगा दिया। वो पिस्तौल ताने खड़ा हो गया, मगर कमरे में उन तीनों के अलावा कोई ना था। शाहजोर ने वो चिट देखी तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो उस घर के अंदर है, कोई गद्दार है जो उसे अंदर ला रहा है। शाहजोर ने पूरे घर के मुलाजमों को लाउंज में इकट्ठा कर लिया। उसका रोब और गुस्सा उस वक्त देखने वाला था। उसने एक एक नौकर के चेहरे को गौर से देखा। जिसने भी उस नागिन का साथ दिया है, मैं उसे वो मौत दूंगा कि शैतान भी पनाह मांगेगा। नौकरों की कतार में खड़ी सुघरा, जैसे पहले ही माफ़ी मिल चुकी थी, बुरी तरह काँप रही थी। शाहजोर की नज़रें उस पर जम गईं। सुघरा, तुम अभी उसके साथ मिली हुई हो? सुघरा पैरों में गिर गई। नहीं शाहजोर साहब, खुदा की कसम मैं तौबा कर चुकी हूँ। मगर शांसी बेगम ने मुझे धमकी दी है कि वो मेरे बच्चों को मार देंगी अगर मैंने उन्हें घर के पिछले दरवाजे की चाबी ना दी। शाहजोर ने दांत पीसते हुए उसे बालों से पकड़ कर उठाया। वो कहाँ है अभी? बोलो। सुघरा ने रोते हुए बताया कि शांसी पुराने बाग वाले स्टोर रूम में छुपी हुई है और उसका साथी फारिस भी वही है। शाहजोर ने अनाया को आका जान के कमरे में मुंतकिल किया और ख़ुद मुराद और चंद गार्ड्स के साथ बाग की तरफ निकल गया। अंधेरी रात थी और बारिश ने माहौल को मज़ीद खौफनाक बना दिया था। जैसे ही शाहजोर ने स्टोर रूम का दरवाज़ा ठोकर मार कर खोला, एक ज़ोरदार धमाका हुआ और पूरे कमरे में धुआं भर गया। शाहजोर को अपनी आंखों में जलन महसूस हुई। उसे समझ आ गया था कि ये एक जाल था। शाहजोर, बचाएं मुझे। अचानक घर की तरफ से अनाया की तड़पती हुई आवाज़ आई। शाहजोर के कदम जम गए। उसे एहसास हुआ कि शांसे ने उसे वहाँ से हटाने के लिए ये नाटक रचा था और वो खुद घर के अंदर पहुँच चुकी थी। वो दीवानावार वापस भागा, बारिश के पानी और कीचड़ में लथपथ। वो जब लाउंज में दाखिल हुआ तो वहाँ का मंजर देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। आगा जान फर्श पर बेहोश पड़े थे। सिक्योरिटी गार्ड्स को जहरीली गैस के जरिए बेहोश कर दिया गया था और ऊपर की सीढ़ियों पर शांसे खड़ी थी, जिसके एक हाथ में पिस्तौल थी और दूसरे हाथ में मासूम अमान। अनाया सीढ़ियों के नीचे घुटनों के बल पड़ी भीख मांग रही थी। शांसे, खुदा के लिए मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम्हें जो बदला लेना है मुझसे ले लो, उसे कुछ मत कहो। शांसे ने एक वहशियाना कहकहा लगाया। उसका चेहरा एक्सीडेंट के जख्मों की वजह से बिगड़ चुका था, जिसने उसे मजीद हैबतनाक बना दिया था। बदला तो अभी शुरू हुआ है अनाया। शाहजोर ने मुझे उस हाल में पहुंचाया, अब मैं उसे वो जख्म दूंगी जो कभी नहीं भरेगा। शाहजोर ने नीचे से पुकारा। शांसे, बच्चे को नीचे रखो। मैं तुम्हें जहाँ कहूँगा कि पहुँचा दूंगा। तुम्हें दौलत चाहिए, मैं सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। शांसे ने हंसते हुए पिस्तौल अमान के माथे पर रख दी। मुझे दौलत नहीं चाहिए शाहजोर, मुझे तुम्हारी आंखों में वही बर्बादी देखनी है जो मेरी आंखों में है। मैं इस बच्चे को उसी सीढ़ियों से नीचे फेंक दूंगी। अनाया ये सुनकर साकित हो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। शाहजोर ने मुराद को इशारा किया कि वो पीछे से जाए, मगर शांसी बहुत होशियार थी। मुराद एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसका भेजा हुआ हवा में अभी उड़ा दूंगी। शाहजोर ने अपने हाथ ऊपर कर लिए। ठीक है शांसे, तुम जीत गई, मैं हार गया। तुम जो कहोगी मैं करूँगा, बस अमान को छोड़ दो। शांसे की आंखों में जुनून था। उसने एक कटीली मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है शाहजोर, अगर तुम इस बच्चे को बचाना चाहते हो तो अपनी इस मासूम अनाया को अपने हाथों से गोली मार दो। अगर ये मर गई तो मैं इस बच्चे को जिंदा छोड़ दूंगी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अनाया ने शाहजोर की तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। शाहजोर, मार दे मुझे, मेरे बच्चे की ज़िंदगी मेरी जान हाजिर है। शाहजोर के हाथ में पकड़ी पिस्तौल लरसने लगी। उसकी अपनी मोहब्बत और उसके अपने खून के दरमियान एक ऐसी खूनी इंतखाब आकर खड़ा हुआ था जिसका अंजाम सिर्फ मौत था। शाहजोर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पिस्तौल अनाया की तरफ तान ली। अनाया, मुझे माफ़ कर देना। अनाया ने आंखें मूंद लीं और मुस्कुराते हुए सर झुका दिया। शांसी ये सब देखकर खुशी से झूम रही थी। उसे अपनी जीत का यकीन हो चुका था। जैसे ही शाहजोर ने ट्रिगर दबाया, गोली की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी, मगर गोली अनाया को नहीं लगी। शाहजोर ने आखिरी सेकंड में अपना निशाना बदला और गोली बराह रास्त शांसे के उस हाथ में लगी जिसमें उसने पिस्तौल पकड़ी हुई थी। शांसे के हाथ से पिस्तौल छूटकर छत से नीचे गिरी और दर्द की शिद्दत से उसकी गिरफ्त अमान पर से ढीली हो गई। बच्चा सीढ़ियों से नीचे गिरने ही वाला था कि शाहजोर ने एक चीते की तरह छलांग लगाई और अमान को हवा में ही थाम लिया। उसी लम्हे मुराद और पुलिस ने शांसे को दबोच लिया। अनाया दौड़ती हुई आई और शाहजोर के सीने से लग गई।
شاہزور نے امان کو عنایا کی گود میں دیا اور خود وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ اس کا پورا جسم پسینے اور خون سے شرابور تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اپنی کائنات کو بچا لینے کا سکون تھا۔ شانزی کو پولیس گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہی تھی اور وہ اب بھی پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی کہ وہ واپس آئے گی۔ شاہزور نے اٹھ کر عنایا کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی عنایا، میں اب اس کی پرچھائی کو بھی تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا۔ اس رات کے بعد شاہزور نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شہر سے دور اپنے آبائی فارم ہاؤس میں شفٹ ہو جائیں گے، جہاں کوئی انہیں ڈھونڈ نہ سکے۔ مگر کیا یہ واقعی اختتام تھا، یا شانزی کا وہ ساتھی فارس جو ابھی تک پولیس کی گرفت سے باہر تھا کسی نئے وار کی تیاری کر رہا تھا؟ شاہزور کو احساس تھا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو اسے اپنی محبت کے لیے ایک اور کڑے امتحان سے گزرنا تھا۔ شاہزور نے عنایا اور امان کو اپنی باہوں کے حصار چھپا تو لیا تھا، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں اب بھی کسی خطرے کی چاپ سن رہی تھیں۔ پولیس شانزی کو لے جا چکی تھی، مگر فارس جو اس پورے کھیل کا ماسٹر مائنڈ تھا ابھی تک روپوش تھا۔ شاہزور نے اگلی ہی صبح فیصلہ کیا کہ وہ عنایا کو لے کر شہر سے بہت دور شمالی علاقوں کے اپنے ایک خفیہ فارم ہاؤس میں چلا جائے گا، جہاں صرف برف اور خاموشی تھی اور جہاں کسی کا پہنچنا ناممکن تھا۔ وہ سفر بہت تھکا دینے والا تھا۔ عنایا خاموش تھی، مگر اس کی انگلیاں شاہزور کی قمیص کو سختی سے پکڑے ہوئے تھیں، جیسے اسے ڈر ہو کہ ذرا سا ہاتھ ڈھیلا ہوا تو اسے کوئی چھین لے گا۔ جب وہ اس پہاڑی گھر میں پہنچے تو شاہزور نے ہر کونے کی خود تلاشی لی، گارڈز کو چپے چپے پر تعینات کیا اور عنایا کو یقین دلایا کہ اب وہ محفوظ ہے۔ کئی دن سکون سے گزرے۔ شاہزور نے اپنی تمام کاروباری مصروفیات ترک کر دی تھیں۔ وہ سارا دن عنایا کے ساتھ گزارتا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا اور امان کے ساتھ کھیلتا۔ ایک شام جب باہر برف باری ہو رہی تھی اور کمرے میں موجود آتش دان کی آگ تپش دے رہی تھی، شاہزور نے عنایا کے گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کرتے ہوئے کہا، عنایا، کاش میں تمہیں یہ سکون بہت پہلے دے پاتا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، لیکن اب یہ برف ان تمام تلخ یادوں کو ڈھانپ لے گی۔ عنایا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف محبت تھی۔ اس نے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکایا۔ شاہزور، مجھے اب کسی سے ڈر نہیں لگتا جب تک آپ میرے پاس ہیں۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سکون طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ شاہزور کو ایک کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف مراد تھا، جس کی آواز میں لرزا تھا۔ سر، پولیس اسٹیشن پر حملہ ہوا ہے۔ فارس نے اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر شانزی کو چھڑا لیا ہے اور وہ ہسپتال سے فرار ہو گئی ہے۔ شاہزور کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ اس نے فوراً کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور برفانی ہواؤں کا شور بڑھ رہا تھا۔ اس نے مراد کو کچھ ہدایات دیں اور مڑا ہی تھا کہ اس نے دیکھا عنایا دروازے پر کھڑی سب سن رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں امان کا فیڈر تھا جو فرش پر گر کر ٹوٹ گیا۔ وہ آ رہے ہیں شاہزور، وہ یہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ عنایا کی آواز تھر تھرا رہی تھی۔ شاہزور نے لپک کر اسے سنبھالا۔ نہیں عنایا، یہاں کا پتہ کسی کو نہیں ہے، تم بس کمرے کے اندر رہو اور دروازہ لاک کر لو۔ شاہزور نے اپنی رائفل اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ برفانی طوفان کی وجہ سے حد نکاح ختم ہو چکی تھی۔ اچانک دور سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی نظر آئی جو اوپر کی طرف ہی آ رہی تھی۔ شاہزور کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ گارڈز کی گاڑی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اس نے سب کو اپنی پوزیشن پر رہنے کا حکم دیا تھا۔ اس نے پوزیشن لی اور جیسے ہی گاڑی قریب آئی اس نے ٹائر پر فائر کیا۔ گاڑی بے قابو ہو کر ایک چٹان سے ٹکرائی۔ شاہزور احتیاط سے قریب پہنچا، مگر گاڑی خالی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ پہلے ہی اتر چکے تھے۔ شاہزور کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے مڑنے کی کوشش کی، مگر ایک بھاری بوٹ اس کے ہاتھ پر پڑا اور اس کی رائفل دور جا گری۔ شاہزور، تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم ہم سے چھپ جاؤ گے؟ یہ فارس تھا جس کے ہاتھ میں ایک جدید پستول تھی اور اس کے پیچھے 3 مسلح آدمی کھڑے تھے۔ شاہزور نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر ایک گارڈ نے اس کے سر پر رائفل کا بٹ مارا، جس سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ عنایا کہاں ہے؟ فارس نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ شاہزور نے اپنے زخم سے بہتے خون کو صاف کیا اور ایک وحشیانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، وہ وہاں ہے جہاں تم کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ تم لوگ آج یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گے۔ فارس نے کہہ لگایا، زندہ تو تم بھی نہیں بچو گے شاہزور، مگر پہلے ہم تمہاری اس معصوم عنایا کا استقبال کریں گے۔ ابھی وہ شاہزور کو گھسیٹ کر گھر کے اندر لے جانے ہی والے تھے کہ گھر کے اندر سے ایک زوردار چیخ گونجی، مگر وہ عنایا کی نہیں تھی، وہ شانزی کی تھی۔ فارس ہکا بکا رہ گیا اور اندر کی طرف بھاگا۔ لاؤنج میں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ شانزی فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا جو اس نے خود اپنے سینے میں اتار لیا تھا، یا شاید اسے کسی نے مجبور کیا تھا۔ عنایا پنکھڑے کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں شاہزور کی ایک چھوٹی پستول تھی جو وہ ہمیشہ عنایا کے پاس چھوڑ کر جاتا تھا۔ عنایا کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ماں کی ممتا اور وہ جنون تھا جو کسی بھی درندے کو خاک کر سکتا تھا۔
شاہزور کو چھوڑ دو فارس، ورنہ اگلی گولی تمہارے ماتھے میں ہوگی۔ عنایا کی آواز میں وہ روب تھا جو شاہزور نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فارس نے دیکھا کہ شان سے آخری سانسیں لے رہا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور عنایا کی طرف بڑھا۔ تم نے اسے مار دیا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شاہزور نے اسے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا چاقو نکالا اور اپنے قریب کھڑے گارڈز کی ٹانگ پر وار کیا۔ اس کی بندوق نیچے گری اور ایک ہی سیکنڈ میں 2 فائر کیے۔ فارس کے دونوں کندھے چھلنی ہو گئے۔ فارس گر پڑا اور شاہزور کے اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر اس کا چہرہ کیچڑ میں دبا دیا۔ تم نے میری عورت کو للکارنے کی ہمت کیسے کی؟ شاہزور کا جلال اب قابو سے باہر تھا۔ اس نے فارس کو وہیں برف میں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا اور پولیس کو اطلاع کر دی، مگر اس بار اس نے قانون کا انتظار نہیں کیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا کہ فارس کا وہ حشر کریں کہ اس کی لاش کو پہچاننا بھی مشکل ہو جائے۔ وہ واپس اندر آیا اور عنایا کو اپنی باہوں میں بھر لیا، جو اب بے جان ہو کر رو رہی تھی۔ شانزی مر چکی تھی، اس کا کینہ اور اس کی نفرت اسی کے ساتھ دفن ہو گئے تھے۔ شاہزور نے عنایا کو اٹھا لیا اور اسے بیڈ پر لٹایا۔ اس کا بخار پھر سے تیز ہو رہا تھا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو برف چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ شاہزور نے عنایا کو کھڑکی کے پاس بٹھایا اور اسے گرم چائے پیش کی۔ عنایا، آج سب ختم ہو گیا۔ اب کوئی شانزے نہیں ہے، کوئی فارس نہیں ہے، اب صرف ہم ہیں اور ہمارا امان۔ عنایا نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک لمبا سکون کا سانس لیا، مگر اس کے دل میں ایک بات اب بھی کھٹک رہی تھی۔ شاہزور، آغا جان نے مجھے ایک خط دیا تھا جو شاہزور کے نام تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمہاری ماں کی وصیت ہے۔ شاہزور نے وہ خط کھولا تو اس کے اندر ایک پرانی تصویر تھی جس میں شاہزور کا باپ کسی دوسری عورت کے ساتھ کھڑا تھا، اور اس عورت کی شکل عنایا سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ شاہزور کے ہاتھ لرزنے لگے۔ کیا عنایا اور شاہزور کا رشتہ صرف میاں بیوی کا تھا یا کوئی ایسا خونی راز بھی تھا جو ان کی زندگی کی بنیادیں ہلا سکتا تھا؟ شاہزور نے وہ خط چھپا لیا۔ اسے لگا کہ اب وہ ایک نئے طوفان کی زد میں ہے، ایک ایسا راز جو اگر کھلا تو ان کی محبت ایک گناہ میں بدل سکتی ہے۔ اس نے عنایا کو مسکرا کر دیکھا، مگر اس کے اندر ایک آگ جل رہی تھی۔ کیا وہ واقعی اپنی بہن سے شادی کر بیٹھا تھا، یا یہ آغا جان کی کوئی اور چال تھی؟ شاہزور کو اب اپنے ماضی کی قبریں کھودنی تھیں، یہ جانے بغیر کہ وہاں سے کیا نکلے گا۔ اس نے مراد کو دوبارہ کال کی۔ مراد، میرے باپ کی دوسری شادی کا ریکارڈ نکالو، مجھے پتہ کرنا ہے کہ وہ عنایا کے والدین کون تھے، ابھی اور اسی وقت۔ شاہزور نے لرزتے ہاتھوں سے وہ خط اپنی جیب میں چھپا لیا اور عنایا کی معصوم نظروں سے بچنے کے لیے رخ موڑ لیا۔ اس کا دل کسی ہتھوڑوں کی طرح سینے میں بج رہا تھا۔ عنایا جو اب تھوڑا پرسکون لگ رہی تھی، شاہزور کی اچانک خاموشی اور چہرے کی بدلی ہوئی رنگت کو بھاپ نہ سکی۔ وہ اپنے بیٹے امان کو سینے سے لگائے لوری سنا رہی تھی۔ شاہزور کمرے سے باہر نکل آیا اور برآمدے میں کھڑے ہو کر برفانی ہواؤں میں سانس لینے لگا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ کیا وہ حقیقت جسے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی جیت سمجھ رہا تھا، دراصل اس کی سب سے بڑی ہار بننے والی تھی؟ اس نے مراد کو دوبارہ کال کی اور اس بار اس کی آواز میں ایک ایسی وحشت تھی کہ مراد کو دوسری طرف سہم گئی۔ مراد، میں نے جو کہا ہے وہ ابھی کرو۔ مجھے عنایا کے پیدائشی سرٹیفکیٹ سے لے کر اس کے ماں باپ کی قبر تک کی ہر تفصیل چاہیے۔ اگر یہ سچ ہوا کہ میرا باپ عنایا کے خاندان سے جڑا تھا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ شاہزور نے فون بند کیا اور اپنی مٹھیاں دیوار پر دے ماری۔ اس کی کلائیوں سے خون رسنے لگا، مگر اسے احساس تک نہ ہوا۔ اسی دوران آغا جان، جو اب تک خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، شاہزور کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ شاہزور، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں دفن ہی رہنا چاہیے، تم کیوں کرید رہے ہو ان قبروں کو؟ شاہزور نے پلٹ کر آغا جان کا گریبان پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ عنایا کون ہے، اور پھر بھی آپ نے میرا نکاح اس سے کروا دیا۔ اگر وہ میری بہن نکلی تو میں آپ کو زندہ جلا دوں گا آغا جان۔ آغا جان نے ایک سرد آہ بھری اور شاہزور کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ تمہاری بہن نہیں ہے شاہزور، لیکن وہ اس عورت کی بیٹی ہے جس سے تمہارے باپ نے بے پناہ محبت کی تھی اور تمہاری ماں کو جیتے جی مار دیا تھا۔ شاہزور کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ کیا مطلب؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ آغا جان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں اب برف باری تھم چکی تھی۔ عنایا تمہارے باپ کی ناجائز اولاد نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی سوتیلی بیٹی ہے۔ تمہارے باپ نے عنایا کی ماں سے شادی کی تھی جب عنایا پیدا ہو چکی تھی، لیکن تمہاری ماں کو ہمیشہ یہ لگا کہ عنایا تمہارے باپ کا اپنا خون ہے۔ اسی حسد میں تمہاری ماں نے عنایا کے خاندان کو برباد کر دیا تھا۔ شاہزور کو لگا جیسے اس کے سینے سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو، مگر ایک نیا دکھ اس کے وجود کو چاٹنے لگا۔ اس کی اپنی ماں نے ایک معصوم خاندان پر اتنے ظلم ڈھائے تھے۔ شاہزور واپس کمرے میں گیا جہاں عنایا اب سو چکی تھی۔ اس نے عنایا کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر خاموشی سے رونا شروع کر دیا۔ وہ اس معصوم لڑکی کا بوجھ بھی اپنے سر پر لیے پھر رہا تھا جس کا اس میں کوئی قصور نہ تھا۔
اگلی صبح شاہزور نے فیصلہ کیا کہ وہ عنایا کو یہ سچ کبھی نہیں بتائے گا، وہ اسے ان تلخ یادوں سے دور رکھے گا، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مراد کی رپورٹ نے ایک ایسا انکشاف کیا جس نے شاہزور کے ہوش اڑا دیے۔ سر، عنایا کی ماں مری نہیں ہے، وہ ایک نجی پاگل خانے میں قید ہے، اور اسے وہاں کسی اور نے نہیں بلکہ بیگم زبیدہ نے رکھوایا ہوا ہے۔ شاہزور کا پارا ایک پھر 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے فوراً گاڑی نکالی اور عنایا کو بتائے بغیر اس ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر جب اس نے ایک اندھیری کوٹری میں اس عورت کو دیکھا جو کبھی بہت حسین ہو رہی ہوتی تھی، تو اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ عورت مسلسل ایک ہی نام پکار رہی تھی، عنایا، میری بچی۔ شاہزور نے اسے وہاں سے نکالا اور اپنے ساتھ گھر لے آیا، مگر اس نے اسے گھر کے پچھلے حصے میں رکھا تاکہ عنایا کو اچانک صدمہ نہ پہنچے۔ اسی رات جب شاہزور عنایا کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ عنایا کے ہاتھ میں وہی خط تھا جو شاہزور نے چھپایا تھا۔ عنایا نے وہ خط پڑھ لیا تھا اور اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ شاہزور، کیا یہ سچ ہے؟ کیا میری ماں زندہ ہے؟ کیا آپ کی ماں نے میری ماں کو مجھ سے چھینا تھا؟ عنایا کی آواز میں وہ سردی تھی جو شاہزور نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ شاہزور نے اسے چھونے کی کوشش کی مگر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ میں اس گھر میں صرف ایک بیوی نہیں تھی بلکہ ایک کفارہ تھی۔ آپ نے مجھ سے محبت نہیں کی تھی بلکہ اپنے خاندان کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ عنایا نے امان کو اٹھایا اور کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ شاہزور نے اس کا راستہ روکا۔ عنایا، میری بات سنو، مجھے یہ سب کل ہی پتہ چلا ہے، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ عنایا نے حقارت سے اسے دیکھا۔ جو رشتہ جھوٹ اور گناہوں کی بنیاد پر کھڑا ہو وہ زیادہ دیر نہیں چلتا شاہزور صاحب، میں اپنی ماں کو لے کر یہاں سے جا رہی ہوں۔ اب آپ اپنی اس عالیشان حویلی میں اپنے خاندان کے گناہوں کے ساتھ تنہا رہیں۔ شاہزور نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر عنایا کا عزم چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ وہ اپنی ماں کو لے کر وہاں سے نکل گئی۔ شاہزور وہیں لان میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جیت کر بھی ہار چکا تھا۔ کیا شاہزور اپنی محبت کو دوبارہ پا سکے گا یا عنایا کی نفرت اب شاہزور کے عشق پر بھاری پڑ جائے گی؟ شاہزور نے ٹھان لی تھی کہ وہ اب عنایا کے قدموں میں گر کر اپنی ماں کے گناہوں کی معافی مانگے گا، چاہے اسے اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اس نے شہر کے سب سے بڑے اخبار میں ایک اشتہار دیا جس میں صرف ایک ہی جملہ تھا، عنایا، تمہارا مجرم تمہارا انتظار کر رہا ہے، اگر تم نہ آئی تو یہ گھر تمہارے مجرم کی قبر بن جائے گا۔ کیا عنایا واپس آئے گی یا یہ ان کی محبت کا آخری باب تھا؟ شاہزور اب ایک نئے جنون میں تھا۔ اس نے اپنے گھر کے سامنے وہیں بیٹھ کر بھوک ہڑتال کر دی جہاں عنایا اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کا روب اور دبدبہ اب خاک میں مل چکا تھا۔ وہ صرف ایک تڑپتا ہوا عاشق تھا جو اپنی زندگی کی واپسی کا منتظر تھا۔ شاہزور کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ روبدار اور طاقتور انسان اب اپنی ہی حویلی کی دہلیز پر ایک فقیر بنا بیٹھا تھا۔ کئی دن گزر چکے تھے، نہ اس نے کچھ کھایا تھا نہ ہی پیا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھس گئی تھیں اور چہرے پر کرب کی لہریں واضح تھیں۔ آغا جان نے کئی بار اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر شاہزور کا ایک ہی جواب تھا، جب تک عنایا مجھے معاف نہیں کرے گی میں اس دہلیز سے نہیں اٹھوں گا، یہیں دم توڑ دوں گا۔ ادھر شہر کے ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں عنایا اپنی ماں کی تیمارداری کر رہی تھی۔ اس کی ماں کی حالت اب بہتر ہو رہی تھی مگر وہ مسلسل شاہزور کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی۔ عنایا کا دل اب بھی پگھلنے لگا تھا۔ اسے وہ لمحے یاد آ رہے تھے جب شاہزور نے اسے دنیا کے ہر طوفان سے بچایا تھا، کیسے وہ اس کے لیے شانزی اور فارس جیسے درندوں سے لڑا تھا۔ جب عنایا نے اخبار میں شاہزور کا وہ اشتہار پڑھا اور اسے پتہ چلا کہ شاہزور نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تپسیا شروع کر دی ہے تو اس کی ممتا اور محبت نے اسے بے چین کر دیا۔ ایک برستی شام جب آسمان سے بجلیاں کڑک رہی تھیں، عنایا کی ماں نے اس کا ہاتھ تھاما اور دھیمے لہجے میں کہا، بچی، کسی کے گناہ کی سزا کسی دوسرے کو مت دو۔ شاہزور وہ بیٹا ہے جس نے اپنی ماں کے ظلم کا حساب اپنی محبت سے چکایا ہے، وہ مجرم نہیں ہے، وہ تو تمہارا محافظ ہے۔ عنایا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ شاہزور کے بغیر ادھوری ہے۔ اس نے فوراً چادر اوڑھی اور امان کو اٹھا کر اپنی ماں کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کر حویلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ حویلی پہنچی تو منظر دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ شاہزور بارش میں بھیگا ہوا بے ہوشی کی حالت میں حویلی کے مرکزی گیٹ کے پاس گرا ہوا تھا۔ عنایا دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ شاہزور آنکھیں کھولیں، دیکھیں میں آ گئی ہوں، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ شاہزور نے جیسے ہی آنکھیں عنایا کی آواز سنی اس کی پلکیں بوجھل انداز میں جھپکیں۔ اس نے دھندلی نظروں سے عنایا کا چہرہ دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ آ گئی۔ عنایا، تم آ گئی ہو، اب میں سکون سے مر سکتا ہوں۔ عنایا نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں شاہزور، اب ہمیں جینا ہے، اپنے لیے، امان کے لیے اور اپنی ماں کے لیے۔
آغا جان اور نوکروں نے فوراً شاہ زور کو اندر منتقل کیا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا اور چند گھنٹوں کی تگ و دو کے بعد شاہ زور کی حالت سنبھل گئی۔ جب شاہ زور پوری طرح ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے میں عنایا اس کے سرہانے بیٹھی تھی اور دوسری طرف اس کی ساس عنایا کی ماں امان کو گود میں لیے مسکرا رہی تھیں۔ شاہ زور نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی ساس کا ہاتھ تھاما اور روتے ہوئے معافی مانگی۔ مجھے معاف کر دے ماں جی، میں نے اپنی ماں کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے شاہ زور کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، تم نے مجھے اس قید خانے سے نکال کر ہی ثابت کر دیا تھا کہ تم ایک نیک انسان ہو۔ اب سب بھول جاؤ۔ کچھ ماہ بعد حویلی کی فضا بدل چکی تھی۔ اب وہاں کوئی خوف نہیں تھا یا بدلہ نہیں تھا، بلکہ قہقہوں کی گونج تھی۔ شاہ زور نے عنایا کی ماں کے نام پر ایک بہت بڑا ٹرسٹ اور ہسپتال بنوایا تاکہ وہ تمام عورتیں جو کسی ظلم کا شکار ہوں وہاں پناہ لے سکیں۔ بیگم زبیدہ کو ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ وہ اب ایک ایسی تنہائی میں تھی جہاں انہیں اپنے گناہوں کا پچھتاوا تھا۔ شاہ زور اور عنایا اب شام کو لان میں بیٹھ کر امان کو کھیلتے ہوئے دیکھتے۔ شاہ زور نے عنایا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، عنایا، ہماری کہانی بہت دردناک تھی مگر اس کا اختتام کتنا خوبصورت ہے۔ محبت واقعی ہر زخم کو بھر دیتی ہے۔ عنایا نے مسکرا کر اپنا سر شاہ زور کے کندھے پر ٹکایا۔ ہاں شاہ زور، اور اب ہماری اس محبت کو کسی کی نظر نہیں لگے گی، کیونکہ اب ہم ایک دوسرے کے لیے صرف میاں بیوی نہیں بلکہ ایک دوسرے کا سکون بن چکے ہیں۔ سورج کی آخری کرنیں ان کے ہنستے بستے گھر کو اپنی روشنی سے نہلا رہی تھیں اور دور کہیں پہاڑوں کے پیچھے ماضی کے تمام سائے ہمیشہ کے لیے غروب ہو چکے تھے۔ شاہ زور اور عنایا کی یہ داستان اب نفرت کی نہیں بلکہ ایک ایسی فتح کی تھی، داستان تھی جہاں عشق کے انتقام کو شکست دے دی تھی۔